بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ، اور ہمارے آج کے اس ویلاگ کا موضوع ہے موسم. سردی، گرمی، بہار، برسات، خزاں، اور اس کا انسان کی نفسیات اور اس کے مزاج پر اثر. تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے بدلتے موسم، بدلتی رتیں انسان کو تبدیل کرتی. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویلاگز ملتے رہیں. جی، موسم کتنی تیزی سے بدلتا ہے، یہ شاید بہت آہستہ آہستہ بدلتا ہے. آپ سب لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ سردی، گرمی، بہار، برسات اپنے وقت پر آتے ہیں. 4 موسم، اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کے بھی 4 موسم: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا. اب یہ 4 موسم، 4 سمتیں اور بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم 4 کے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ موسم ہے، یہ کیا انسان کے مزاج، اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا تعلق بنتا ہے؟ تو ماہرین نفسیات اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی، بنتا ہے. خود آپ نے اپنا مشاہدہ کیا ہوگا کہ سردیوں کی شاموں میں زیادہ تر لوگ اداسی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں. ارد گرد کا جو ڈل ماحول ہے، فضا میں چھائی ہوئی جو ڈلنس ہے، وہ انسانی کردار اور مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح رنگ، کلر، برائٹ کلر آپ کو خوشی کا احساس دیتے ہیں، ڈل کلر آپ کو پژمردگی کا، افسردگی کا احساس دلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات برس رہی ہو تو برستا پانی انسان کی طبیعت میں ایک جولانی پیدا کرتا ہے، ایک ترنگ پیدا کرتا ہے. کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب اپنے اندر ایک نیا ولولہ محسوس کرتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پانی میں نہائیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو برسات میں نہانا پسند کرتے ہیں، برستے پانی میں نہانا پسند کرتے ہیں؟ آج ہم جس موسم میں بیٹھے ہیں اسے گرمیوں کا موسم کہا جاتا ہے. مئی ختم ہونے والا ہے اور جون شروع ہونے والا ہے، اور لاہور شہر میں یہ دونوں مہینے گرمی کی شدت کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں انسان کے ارد گرد کی تپتی فضا اس کے مزاج کو بھی تھوڑا سا بھڑکیلا بنا دیتی ہے. یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ گرمی کے موسم میں آپس کی تو تکرار زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ معاملہ گھروں میں بھی نظر آتا ہے اور سڑک کے اوپر. اور آنے والے دنوں میں تو یقیناً برسات کا موسم آئے گا. جولائی سے شروع ہوگا، اگست اور ستمبر کے مڈل تک چلے گا، اور یہ برسات کا موسم جو ہے یہ آپ میں اب بارش کے برستے پانی میں نہانے کی خواہش جگائے گا. تو یہ جو موسم بدل رہے ہیں یہ صرف باہر نہیں بدل رہے، یہ انسان کے اندر بھی بدل رہے. خزاں، وہ موسم جب درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو لوگ اپنے اندر اداسی کی ایک فضا محسوس کرتے ہیں. اور بہار، ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک نیا جنم لے رہی ہے، نئے سرے سے زندگی اپنے آپ کو سامنے لا رہی. ہر طرف ایک نمو کا، ایک خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ
واک کرنے کے عادی ہیں، باغ میں جاتے ہیں، تو آپ نے ان کیفیات کا مشاہدہ زیادہ کیا۔ جب آپ سردیوں کی شاموں میں واک کرتے ہیں تو وہ آپ کو اور طرح کی کیفیات میں لے جاتی ہے، اور جب آپ بہار کے موسم، کھلتے پھولوں کے موسم میں واک کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اوپر جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ذرا اور طرح سے تاری ہوتی۔ شاعر ادیب تو ہوتے ہی موسموں کو متوالے ہیں، وہ برسات کے شان میں بھی نظمیں غزلیں لکھتے ہیں، بہار کے لیے بھی لکھتے ہیں، سردیوں کی شاموں کو بھی کہتے ہیں کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو اداسی اور سردی کی شام، پھر فصل گل کے ساتھ ہماری طبیعت کی جولانی کہ جب بھی پھول کھلتے ہیں، دل اشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں، تو مہینے جو ہے بہار کے وہ اس طرح ہمیں اپنی ساتھ جوڑتے ہیں۔ گرمیوں میں کسی شاعر نے جو حبس کا موسم ہوتا ہے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں، یعنی کبھی کبھی حبس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ لو ہو، چلے تو صحیح، ہوا چلے تو صحیح، چاہے وہ لو کی شکل میں ہی ہو۔ تو یہ ساری باتیں شاعروں نے، ادیبوں نے بلا وجہ نہیں کی، یہ اس لیے کی ہیں کہ ان کا تعلق اور ان کا گہرا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے کہ ہر موسم کے اپنے پھل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں آم پھلوں کا بادشاہ، اور آم کے اندر جو نیوٹرینٹ ہے وہ بھی ایلیویٹ کرنے والے ہیں، ابھارنے والے ہیں۔ سردیوں میں شاید ایسے پھل آتے ہیں جو ذرا آپ کو تھوڑا سا ڈل، تھوڑا سا دھیما کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم انسانی نفسیات کی پرتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ انسان کیسے تبدیل ہوتا ہے، خوشی غمی کیسے اس کے اندر اپنا ایک اور جہان آباد کرتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے، اور اس کائنات میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا۔ آپ ہیں اور آپ کے خواب ہیں، آپ ہیں اور آپ کی آرزویں ہیں، آپ ہیں اور آپ کے تصورات، لیکن یہ تصورات انسان کے اندر ہوں تو باہر بھی آتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو پھر باہر کی چیزیں بھی انسان کے اندرون پر اثر انداز کرتی ہیں۔ اسے ہم انسان کے باطن اور اس کے خارج کی انٹریکشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ باطن اور خارج کی جو انٹریکشن ہے، اسی سے انسانی رویے بنتے ہیں، اسی سے انسانی کردار کی مختلف جہتیں بنتی ہیں، اور اسی سے انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو اسے اس کی روزمرہ زندگی سے ایلیویٹ کرتی ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ جب آپ کوئی بہت ہی خوبصورت سی فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی اچھا سا پسند کا گانا سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر اچھے سینز بھی آ رہے ہوں تو آپ کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ سننا آپ کی ایک سینس کا کام ہے، دیکھنا دوسری سینس کا کام ہے، اور یہ دونوں سینسز جب ملتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کی ریسیپشن بڑھ جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو، اب آواز کا دیکھنا، شعلے کا لپکنا، یہ وہ امیجری ہے جو انسانی ذہن کے اندر ان حصوں کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جو عام طور پر ذرا دبے رہتے ہیں۔ تو موسم اگر نہ ہو تو ہماری زندگی کیسی ہو، ذرا تصور کیجیے۔ اس دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں 4 موسم نہیں ہے۔ سائبیریا میں چلے جائیے، نارتھ پول پہ چلے جائیے،
یا دنیا کے بعض گرم خطوں میں چلے جائیے جہاں زیادہ سے زیادہ 2 موسم، تو وہاں کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے، وہ اور طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ان کے لیے دھوپ کی اہمیت اور ہوتی ہے، ہمارے لیے اور ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، اور یہ انسانی زندگی جو ہے یہ آپ اور میں، یہ کہیں دور سے نہیں آتے، کہیں باہر سے نہیں آتے، ہم سب ان کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ چھوٹی چھوٹی سٹیپس جب ایک بچہ لیتا ہے، اس کی کلکاریاں جو ہیں وہ جب کانوں میں پڑتی تو خوشی کا، انبساط کا احساس ہوتا ہے، بہار کو اسی سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ پنجاب ہے، اور یہاں سال کے 12 مہینوں میں 12 موسموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ پنجابی شاعری میں ایک صنف ہے جسے ہم 12 ماہ کہتے ہیں، تو یہ جو 12 ماہ ہیں یہ ہر مہینے کی کیفیات ہے۔ جیسے عام طور پر ہم برسات میں ساون اور بھادوں کو ایک ہی موسم سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے کین آبزرور ہوتے ہیں، بہت منیوٹ تفصیلات میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ساون کا موسم اور ہے، بھادو کا موسم اور ہے، چیت کا موسم اور ہے، ویساکھ کا موسم اور ہے۔ تو یوں اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ جناب موسم 4 نہیں 12 ہیں، اور پنجابی شاعری میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بہت بڑے بڑے شاعروں نے 12 ماسے لکھے ہیں، 12 ماہ لکھے ہیں، تو وہ جو کیفیات بیان کی جاتی ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر تو ہر انسان ہر مہینے اس کی کیفیات میں تبدیلی کا امکان رہتا ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ بعض ذہنی بیماریاں موسموں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ میں نے ایک انگریزی کے پروفیسر تھے، بہت نامور پروفیسر، ان کا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں نے ان کو آبزرو کیا، ان کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا۔ بائی پولر ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کبھی ڈپریس ہوتا ہے، کبھی مینک ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ سردیوں میں وہ بہت ڈپریس موڈ میں چلے جاتے ہیں، وہ کالج میں انٹر ہوتے تھے تو اتنی آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ جیسے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہار کے سیزن میں وہ مینک فیز میں آ جاتے تھے، ایک دم لاؤڈ ہو جاتے تھے، ایک دم ان کی حرکتوں میں تیزی آ جاتی تھی۔ تو اس حد تک بھی یہ موسم ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایک کلیہ یا ایک فارمولا نہیں ہے، ہر انسان اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے موسموں کا، رنگوں کا، پھولوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ خوبصورتی کو اپنے انداز میں دیکھتی ہے، رنگوں کو، موسموں کو اپنے انداز میں دیکھتی ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ موسم 12 ہیں، 4 نہیں ہے، یا 5 نہیں ہے، یا 2 نہیں ہے، لیکن ایک شاعر جو ہمارے عہد کے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر وسدا اکو موسم تن دے اندر سارے۔ تو یہ بالکل ایک اور طرح کا فینومینا ہے، چیزوں کو ایک اور انداز میں دیکھنا ہے۔ کبھی موسم ایک ہی ہے جو باہر ہے، سردی، گرمی، برسات، بہار، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اصل چیز تو انسان کے اندر کا موسم، اور انسان کے اندر کا موسم پوری طرح اس کی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ تو اپنے اندر کے موسم کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھیے، بہار پہ رکھیے، اور اپنی زندگی سے لطف اٹھائیے۔